وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے انشاءاللہ آپ سب خیر و عافیت اور ایمان کی بہترین حالت میں ہوں گے۔ حدیث مبارکہ ہے خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین وہ لوگ ہیں جو قرآن سیکھتے ہیں اور دوسروں کو سکھاتے ہیں۔ اس حدیث میں جو چوزن پیپل کی کوالٹیز بتائی گئی ہیں اس میں تعلم ہے اور علمہ ہے، یعنی پہلے قرآن سیکھنا اور پھر دوسروں کو سکھانا۔ یہ وہ دو اہم پہلو ہیں جن پر کام کرنے سے انسان بیسٹ پیپل یا اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ لوگوں میں شمار ہو جاتا ہے۔ اسی حدیث کی موٹیویشن میں ہم شروع کرتے ہیں 30 پارہ کی ایک شارٹ سورت کو لے کر۔ اس سورت میں آپ کو تلاوت اور ایک رول جو ہے، جو تجوید کے رولز میں سے ایک رول جو ہے وہ ہم سلیکٹ کرتے ہیں۔ اس رول کو ہم تھوڑا سا انڈرسٹینڈ کریں گے، اس کے بعد اس کی اپلیکیشن ود تلاوت اور اس کی انڈرسٹینڈنگ۔ انشاءاللہ پوری کوشش ہوگی کہ آپ لوگوں کو اس ویڈیو کے ذریعے سے اس ٹاپک کو سمجھنے کی مدد مل سکے۔ تجوید کے بہت سارے رولز میں سے ایک رول جس کو ہم سلیکٹ کر رہے ہیں آج کی ویڈیو کے لیے، اس کا نام ہے غنہ۔ غنہ جو ہے وہ عربی زبان کا لفظ ہے جس کا مطلب ہے گنگنی آواز یا گنگناہٹ۔ جس طریقے سے ہمنگ ہوتی ہے، پرندوں کی جو ہمنگ ہوتی ہے، پرندوں کی جو گنگناہٹ ہوتی ہے، اس آواز کو بھی انگلش میں ہمنگ کہتے ہیں۔ بینگ اے ہیومن، ہماری جو نیزل ساؤنڈ ہے اس میں ہمنگ ہوتی ہے، یعنی اس میں گنگناہٹ ہوتی ہے۔ تو غنہ جو ہے وہ بیسیکلی نیزل ساؤنڈ کو کہتے ہیں۔ جب ناک میں آواز کو ٹھہرایا جائے تو اس آواز کو غنہ کہتے ہیں عربی زبان میں۔ یہ 2 حروف پر ہوتا ہے، نون اور میم پر۔ یعنی نون اور میم یہ ایسے حروف ہیں جن کے اندر ہمنگ ساؤنڈ یا نیزل ساؤنڈ نیچرلی ہے۔ تیسری چیز یہ ہے کہ نون اور میم ان دونوں حروف پر غنہ کی جو کیفیت ہے وہ کب پرومیننٹ ہوتی ہے؟ جب نون اور میم تشدید کے ساتھ آئیں، یعنی نون اور میم پر تشدید کی علامت آئے۔ جب تشدید کی علامت آتی ہے تو اس پر غنہ کیا جاتا ہے، یعنی نیزل ساؤنڈ کے ساتھ پڑھا جاتا ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں انشاءاللہ سورۃ القدر میں ہم انشاءاللہ تلاوت بھی دیکھیں گے، اور جہاں جہاں غنہ کی مثالیں آئیں گی ہم اس کو پوائنٹ آؤٹ کریں گے اور اس کی ادائیگی کو فوکس کریں گے۔ چلیے شروع کرتے ہیں انشاءاللہ تلاوت کے ساتھ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابھی استعاذہ اور بسملہ کے اندر کہیں پر بھی نون مشدد یعنی نون تشدید کے ساتھ اور میم مشدد یعنی میم تشدید کے ساتھ نہیں آیا، اس لیے ہم سٹارٹ کرتے ہیں آیت سے۔ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ۔ آیت نمبر 1 میں جو پہلا لفظ ہے اِنَّا، اس کو فوکس کریں۔ اِنَّا میں نون کے اوپر کیا ہے؟ تشدید۔ اب جو غنہ ہے اس کی کنڈیشن یہاں پوری ہو رہی ہے، اس لیے اب یہاں پر ہم نیزل ساؤنڈ سے پڑھیں گے، جیسا کہ ہم نے پڑھا بھی۔ تو ہم یہاں سے پڑھیں گے اِنَّا، چونکہ ساتھ میں الف ہے اس لیے الف کے لیے اس کو لمبا کر رہے ہیں، ادروائز اِنَّا۔ تو اس کی مقدار کتنی ہوگی؟ 1 الف یعنی 2 کاؤنٹس، اور 1 الف کو پڑھتے ہوئے جتنا ٹائم لگتا ہے اتنا ہی غنہ کی مقدار ہوگی۔ اس کے علاوہ اس آیت میں اور کہیں پر غنہ نہیں ہو رہا، لہٰذا ہم شروع کرتے ہیں نیکسٹ آیت۔ وَمَا
سیکنڈ آیت میں بھی میم مشدد اور نون مشدد کی مثال نہیں ہے، لہٰذا ہم نے یہاں پر غنہ نہیں کیا۔ اب ہم تھرڈ آیت پر جاتے ہیں۔ لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ تھرڈ آیت پہ آپ دیکھیے لیلۃ القدر خیر من، اب یہ جو من ہے اس کا جو میم ہے وہ مشدد ہے۔ اب جب ہم نے دونوں الفاظ کو جوائن کیا تو ہم نے یہاں پہ نیزل ساؤنڈ کے ساتھ پڑھا خیر من، تو میم مشدد، لہٰذا یہاں پہ ہم نے غنہ کر کے پڑھا۔ اس کے علاوہ یہاں پر اور کوئی مثال نہیں، اس لیے فورتھ آیت ہم پڑھنا شروع کرتے ہیں۔ تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر۔ آیت نمبر 4 میں اگر ہم دیکھیں تو تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من، اگین یہاں پر من آیا ہے اور میم جو ہے مشدد ہے، تو جب ہم نے پڑھا ربہم من تو سیکنڈ جو میم ہے وہاں پر ہم نے نیزل ساؤنڈ سے پڑھا ہے، آواز کو ناک میں ٹھہرا کے پڑھا ہے، چونکہ ربہم میں بھی میم ہے لیکن وہ ساکن ہے، وہاں پر تشدید نہیں، سو دیٹس وائی جو سیکنڈ من ہے اس کے میم پر تشدید ہے، تو وہاں پر ہم نے نیزل ساؤنڈ سے پڑھا، غنہ کرتے ہوئے پڑھا۔ اس کے علاوہ اس آیت میں غنہ کی اور کوئی مثال نہیں۔ سو ابھی جو لاسٹ آیت ہے اس کو ہم سٹارٹ کرتے ہیں۔ سلام ہی حتی مطلع الفجر۔ الحمدللہ آج کے اس سورہ میں ہم نے غنہ کی مثالیں دیکھی اور ہمیں اس سورہ میں میم مشدد کی مثالیں زیادہ ملی ہیں اور نون مشدد کی مثال سٹارٹ میں ہی ایک ملی ہے۔ اس رول کو بار بار سن کر آپ اس کو یاد رکھ سکتے ہیں، اس سورہ کو آپ بار بار سنیں، اس کے ساتھ پریکٹس کریں تو انشاءاللہ آپ ایک صورت سے اس رول کو سمجھ بھی سکتے ہیں اور اس کی پختگی بھی حاصل کر سکتے ہیں انشاءاللہ۔ جزاکم اللہ خیر۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔